بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. پروردگار عالم نے ہدایت بشر کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا. 313 ان میں رسول ہیں. 4 بڑی کتابیں اتاری: توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک. آسمانی صحیفے بھی آئے، اللہ نے صحیفوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن 4 بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن. اور سب کے آنے کا، سب کے بھیجنے کا مقصد اور غرض یہ تھی کہ عالم بشریت، عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے. آدم جنت چھوڑے یا اللہ کو گوارا. نوح طوفان میں دیکھ اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ واللیل میں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا. تو اب آدم جنت چھوڑیں، اللہ کو گوارا. نوح طوفان میں گھر جائیں یا اللہ کو گوارا. ابراہیم آتش نمرود میں ڈال دیے جائیں یا اللہ کو گوارا. موسیٰ نیل کی موجوں میں جائیں یا اللہ کو گوارا. عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دوچار ہو جائیں یا اللہ کو گوارا. غوث اعظم ہمارا آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے یا اللہ کو گوارا. لیکن انسانیت بے رہنما کی رہ جائے یا اللہ کو گوارا. انسانیت بے حدی کی بے رہنما کی رہ جائے یہ اللہ پسند نہیں کرتا. وہاں سے قرآن آئے گا تو ہدن للمتقین بن کر آئے گا. اگر رسول آئیں گے، انبیاء آئیں گے تو یہدون بامرنا کا مصداق بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا.
تو ہر انسان جو بھی ہے، پچھلے گزر گئے، آج گزر رہے ہیں، آئندہ گزریں گے، ہر انسان کو اس دنیا میں امتحان دینا ہے. اور اللہ نے بندوبست کیا ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، امتحان دوں گا تم سے، لیکن ہادی بھیجوں گا، ہدایت بھیجوں گا، صحیفے بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، سب ساری چیزیں، قوانین نازل کروں گا. پچھلی آپ 4 تقریروں میں آپ کے سامنے میں ڈیٹیل اور تفصیلات اس کے بیان کر چکا ہوں، ہے نا. لیکن ایک جملہ کہہ کے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں کہ دیکھو اس میں عالم اسلام میں اتفاق ہے، سب مانتے ہیں کہ انسان کو مرنا ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہو. جو فرمائیے گا جتنے دائیں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے. اچھا قبر میں جائے گا انسان، قبر میں جانا ہے انسان کو. قبر میں توجہ فرمائیں، قبر میں جانے کے بعد بس ختم ہو گیا؟ نہیں، دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ انسان کو زندگی ملے گی، ٹھیک ہے نا. اور انسان سے سوال جواب ہوگا، سوالات کیے جائیں گے. پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مر گیا انسان، قبر میں گیا، اب دوبارہ انسان کو اٹھایا گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ سوال جواب نہ پتھروں سے ہے، نہ دیواروں سے ہے، نہ ریت سے ہے، یہ جاندار انسان سے ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گئی ہوئی زندگی قبر میں دوبارہ پلٹی. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. فرشتہ آئے گا نا قبر میں، ہے نا. تو مر چکا تھا انسان، زندگی جا چکی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ گئی ہوئی زندگی قبر میں پلٹی، واپس ہوئی، ٹھیک ہے نا. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. یہ ایک واقعہ جو ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آنا ہے، اور آتا ہے لوگوں کے ساتھ، انسان جائے گا ہر کے ساتھ پیش آئے گا. جملے پہ توجہ فرمائیے گا، جتنا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. تو گئی ہوئی زندگی پلٹی کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. یہ ایک واقعہ. اور دوسرا واقعہ قرآن مجید کا ہر ایک کا سنا ہوا ہے، لیکن میں ظاہر ہے کہ جب وہ استدلال قائم کرنے کے لیے واقعے کو سنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، اللہ کا حکم آیا فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، انہیں ٹکڑے کرو، پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کے گوشت کو رکھ کر آ جاؤ، ہے نا. رکھ کے آ گئے، کیا ہوگا؟ یاتینک سایہ، تم ذبح کرو، ٹکڑے کرو، پہاڑ کی چوٹیوں پر ان کو رکھ کر آؤ. جب تم پکارو گے تو یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. یاتینک، تھکنا نہیں، میرے ساتھ دیتے رہے. میں قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، کہانی سنانا نہیں بیٹھا ہوں. جتنے میں باہر آئے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فکر لے کے اٹھے قرآن پاک کی. یاتینک سایہ، ذبح کرو پرندوں کو، ان کو پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ کر آ جاؤ. جب تم پکارو گے تو یاتینک سایہ، یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، ہے نا. تو ہم یہ زندگی مر چکے تھے، ذبح ہو چکے تھے پرندے، پھر پلٹی. اللہ نے زندگی پلٹائی کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے، حضرت ابراہیم کے ذریعے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کبھی زندگی پلٹاتا ہے فرشتے کے ذریعے. خدا کرے جملہ پہنچے. کبھی اللہ، ابھی پورا مطلب میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، میرے کے ساتھ دے رہے ہیں. اللہ کبھی زندگی پلٹاتا ہے قبر میں فرشتوں کے ذریعے، سوال جواب ہوگا. اور کبھی ہم نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے زندگی پلٹائی نبی کے ذریعے، ابراہیم کے ذریعے، ہے نا. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ انبیاء ہیں کون؟ قرآن سے پوچھے کہ یہ انبیاء ہیں کون؟ اتنا تھک کے نہیں سن رہا ہے، میرا ساتھ دینا ہے تاکہ مل کے پورا فیصلہ ہو جائے. ہاتھ کھول کے آوازیں بلند کر کے میرا ساتھ دینا ہے. قرآن میں سورہ انبیاء میں کہتا ہے اللہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. انبیاء کی شان یہ ہے کہ یہ عابدین ہیں. انبیاء کی قرآن بول رہا ہے، انبیاء کی شان یہ ہے کہ یہ عابدین ہیں. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کو عابدین کہا. کانوا لنا عابدین، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ عابدین ہیں. اور فرشتے کون ہیں؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ نے کہا کہ جب میں آدم کا پتلا پلک سے ٹھیک بنا لوں، ہے نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور آدم میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم ساجدین بن کر گر پڑنا. انبیاء کا کمال، میرا ساتھ دے میرا ساتھ دے، مائک ساتھ دے نہ دے، لیکن آپ میرا ساتھ دے. آواز اگر آخر تک پہنچ رہی ہے تو دیوار سے لگے جتنے بیٹھے ہوئے مل کے ساتھ دے. قرآن فیصلہ کر رہا ہے. اللہ نے کہا انبیاء ہیں عابدین، فرشتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہم نے دیکھا کہ اللہ نے
بنٹائی. ہم نے دیکھا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے زندگی بنٹائی. انبیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ عابدین ہیں, فرشتوں کا کمال یہ ہے کہ وہ ساجدین ہیں. تو اللہ عابدین اور ساجدین کے ذریعے اگر زندگی بنٹائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے, تو اس کے ذریعے کیوں نہ بنٹائے جو انبیاء میں جائے تو سید الصابرین کہلائے, فرشتوں میں عابدین کہلائے. شان یہ ہے, میرا ساتھ دیتے رہے ذرا دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے سامنے والے ذرا تھکے تھکے سے مزہ نہیں آئے گا. مائک خراب ہے, ذرا باہر والا اور ہے, یہاں والا اور ہے, میں اتنا پڑھ نہیں سکتا جتنا آپ کو پڑھوانا ہے مجھے, تو ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ مائک کی خرابی یہ حائل نہ ہو میرے اور آپ کے بیان درمیان گفتگو کے اندر. اس وقت مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. ماتم داری بھی ہوگی, دائرے بھی جو وہ جاری گزاری رہے گا. میں بہت لمبی تحقیق کرنے حاضر نہیں ہوا ہوں, لیکن اللہ کا کانو لنا عابدین. انبیاء کا کمال یہ کہ عابدین ہیں, فرشتوں کا کمال یہ ہے کہ ساجدین ہیں, ہے نا. ان کے ذریعے اگر زندگی پلٹائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے, تو اس کے ذریعے کیوں نہ پلٹائے جو انبیاء میں جائے تو زین العابدین کہلائے, فرشتوں میں جائے ساجدین کہلائے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ جملہ آ گیا, پھر جا رہا ہوں جملوں کی طرف. قرآن مجید کہتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے, نبتلی ہے, ہم نے تمہیں سمیع بنایا, ہم نے تمہیں بصیر بنایا. اللہ نے قرآن مجید میں آیت پڑھ کے گزرا ہوں, بشارت دی ہے انسان کو کہ اگر اچھا عمل کرو گے ایمان رکھ کر تو ہم تمہیں قیامت میں جنت دیں گے. دیکھیں مجھ سمیت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے باہر ہیں, آئیں دائیں بائیں, ہے نا, مجھ سمیت آپ سمیت کیا جتنی مخلوقات ہیں, میں فقط مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, جہاں جہاں بچے ہوئے, جہاں جہاں انسان بسا ہوا ہے, ہر انسان کے مزاج میں ہے کہ وہ فائدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے, نقصان سے بچنا چاہتا ہے. یعنی فقط مومن کی بات نہیں کر رہا, مسلمان کی بات نہیں کر رہا, آپ کی اپنی بات نہیں کر رہا, بوڑھے جوان کی بات نہیں کر رہا, مرد عورت کی بات نہیں کر رہا, جہاں انسان بسے ہوئے ہر انسان کے مزاج میں ہے. دیکھو باریک باریک باتیں, لیکن میں لفظوں کو آسان کرتا ہوں مولا کے صدقے میں تاکہ ہر ایک تک پیغام پہنچائے, ہے نا. تو اب دنیا کا کسی مذہب کا انسان ہو, کسی دین کا ماننے والا ہو, وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے مزاج میں ہے جلب منفعت, پروفٹ, فائدہ حاصل کرو, اور اس کے مزاج میں ہے دفع ضرر کو ڈھکیل دو, دفع کر دو, نفع حاصل کرو, ضرر کو ڈھکیل دو, ہے نا. نفع مل جائے, فائدہ حاصل ہو جائے, ضرر دور ہو جائے. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ فائدہ حاصل ہو, نقصان دور ہو جائے. عرض کروں کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت. اور کائنات بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ, بار بار اپیل کروں گا, وقت گزرتا رہے گا, میرے پاس ٹائم لیں گے. کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت, اور کائنات کے سب سے بڑے خسارے کا نام ہے جہنم. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں بتاتا. کتنی بڑی سائنس ہے, کتنی بڑی فلسفہ ہے, کسی سائنس نے, کسی فلسفے نے, کسی علم نے, کسی دانشور نے, کسی عالم نے نہیں بتایا, ہے نا. جو دنیا کے گھوم رہے ہیں ماہر, ایک بڑے بڑے اسپیشلسٹ, کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں بتاتا. تو جو میرے سامنے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, مرنے کے بعد کیا ہو کوئی نہیں بتاتا. بھائی مرنا ہے, موت کے بعد دفن, دفن کے بعد منکر نکیر کا آنا, سوال کرنا, فشار قبر, ہے نا, پھر برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی, پھر قیامت میں اٹھایا جانا, پھر صراط ہے, میزان ہے, جنت ہے, جہنم ہے. کتنے مرحلے ہیں, کسی مرحلے میں کسی سائنسدان کا کوئی قول دکھلا دو. سب بول رہے ہوا کرنا ہے, کسی اتنے مرحلے گزارنے انسان کو. ایک مرحلہ نہیں ہے, موت ہے, اس کے بعد فشار قبر ہے نا, سوال جواب ہے, منکر نکیر کا آنا ہے, برزخ کی زندگی ہے, پھر قبر سے اٹھایا جانا, پھر صراط ہے, میزان ہے, جنت ہے, جہنم ہے. کتنے اسٹیجز ہیں, کتنے مرحلے ہیں. کسی مرحلے میں کسی سائنسدان, کسی دانشور کا کوئی قول دکھلا دو, نہیں ملتا, نہیں ملتا ہے. بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے حیات و کائنات کے مسائل میں ٹمٹوریاں مارنے والے, گتھیاں سلجھانے والے, لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے. کسی کو نہیں پتا, بس وہی بتلا سکتا ہے جو جا کر وہاں سے آیا ہو. کتنا آسان ہو
ہو گیا مرحلہ ہے نا. کوئی سائنسدان, کوئی دانشور, کوئی منطقی, کوئی فلسفی, کوئی حکمت والا, کوئی دنیا کا پروفیسر, ڈاکٹر بتا دے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا, کون سے سوال, کون سے جوابات, کیا انجام, کیا عاقبت, کوئی نہیں بتاتا. بس وہی بتا سکتا ہے جو وہاں جا کے آیا ہو, اور وہ ہم نہیں ہو سکتے. وہ ہم نہیں ہو سکتے. وہ اس لیے ہم جب جائیں گے وہاں دیکھنے کے لیے تو واپس نہیں آئیں گے. بس مجھے کائنات میں ایک ہی ملا کہ زنجیریں در ہلتی رہی, وہ گیا بھی آیا بھی. قیامت تک کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا. کوئی پروفیسر, کوئی ڈاکٹر, کوئی دانشور, کوئی منتخب, کوئی فلسفی نہیں بتلا سکتا. نبی کے چاہنے والے ذرا بیدار ہو تاکہ پوری طاقت سے جملہ پہنچے. لیکن جملہ بڑا قیمتی ہے جو آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, لیکن تھک کے نہیں سننا ہے, پوری بیداری چاہ رہا ہوں میں, ہے نا, ورنہ جملے ضائع ہو جائیں گے, نہ پڑھنے کا مزہ نہ سننے کا مزہ. اچھا تو اب نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, بس اللہ بتائے تو معلوم ہو. تو یہ سارے سوالات جو میں نے قائم کیے, یہ جتنے سوالات, موت, برزخ, فرشتے کا آنا, سوال جواب, پیشان قبر, صراط, جنت, جہنم, میزان, یہ سارے سوالات کے جوابات ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر. اللہ بتائے تو معلوم ہو, قرآن بتائے تو معلوم ہو, اللہ بتائے تو معلوم ہو, تو سارے سوالات کے جوابات ٹکے ہوئے ہیں اللہ کی وحی پر, وحی الہی پر. اور اللہ ہے غنی مطلق, وہ ہے ارحم الراحمین, وہ وحی کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا. جتنا آپ تھکیں گے اتنا میں آہستہ ہو جاؤں گا. وحی کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا, بخل نہیں کرتا. اس نے سورہ فصلت میں کہا وَأَوْحَىٰ فِي سَمَائِن أَمْرَهَا, ہم نے, اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَىٰ فِي سَمَائِن أَمْرَهَا, ہم نے آسمان پر وحی کی کہ تجھے کیا کرنا ہے. قرآن بول رہا ہے, داستان کہانی نہیں ہے. وہ اوحا فی سمائن امرا, ہم نے آسمان کو وحی کی, امر کیا کہ تجھے کیا کرنا ہے. بے ان ربک اوحا لہا, ہم نے زمین پر وحی کی. بے ان ربک اوحا لہا, ہم نے زمین پر وحی کی کہ زمین تجھے کیا کرنا ہے. آسمان پر وحی, زمین پر وحی, ہے نا. اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے وہ اوحا, 16واں سورہ, وہ اوحا, وہ اللہ وحی کرنے میں بخل نہیں کرتا. وہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اللہ کہہ رہا ہے ابھی تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. بولے میرے ساتھ ساتھ مل کے چلیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. اب سنیے کیا وحی کی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ اے شہد کی مکھی پہاڑوں میں اونچی اونچی جگہوں میں اپنا گھر بنا. پہاڑوں میں اونچی اونچی جگہوں میں گھر بنا. مما یعرشون, جو بڑی جگہ ہیں, اونچی جگہ ہیں, درختوں پر اپنے چھتے بنا, اپنے گھر بنا. اور اس کے بعد کہتا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا, اور جتنے وحی ہو رہی ہے شہد کی مکھی پر, اور کون کر رہا ہے, اللہ رب کائنات. کہتا ہے کلی من کل الثمرات, اور پہلے میں آگے والے جملے کا ترجمہ کر دوں پھر جملے کا ترجمہ کروں گا. فاسلکی سبل ربک ذللا, اور ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے. فاسلکی سبل ربک ذللا, اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے, ہے نا. ثم کلی من کل الثمرات, ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ دنیا میں, سنیے گا یہ جملہ آ رہا ہے, اس جملے کے لیے میں آیت پڑھ رہا تھا, دنیا میں جتنے پھل پھول تجھے ملیں, کل الثمرات, جتنے ثمرات, جتنے ثمر, جتنے پھل, جتنے فروٹ, جتنے پھول ملے, ہے نا, کیا کر کولی, ان پھل اور پھول کے رس کو حاصل کر, ان کے عرق کو نچوڑ, پھل کے پھول کے خون کو, لہو کو چوس لے, اس کے رس کو نکال لے, اس کے عرق کو چوس لے, اس کے خون کو, اس کے لہو کو نکال لے, ہے نا. اچھا تو پروردگار یہ خون چوس لے, پھل پھول کا مکھی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یخرج من بطونها شراب,
اس کے پیٹ سے ایک ایسا مشروب نکلے گا جو مختلف رنگوں کا ہے. جملہ مکمل ہو رہا ہے. جہاں آواز جا رہی ہے پوری طاقت لگائے میرے ساتھ ساتھ. اتنا بڑا باہر تک بیٹھا ہوا ہے. یخرج من بطونہا شراب. یہاں تک نہیں میرے ساتھ دینا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے تو پیچھے والے بیدار رہیں گے انشاءاللہ. سامنے والے کو دیکھ کر یخرج من بطونہا شراب. اس کے پیٹ سے مالک کیا ہوگا؟ یہ ہر جگہ کا پھل پھول لے اگر اس کا رس نکالے, عرق نکالے, چوسے مکھی ہے نا. اچھا تو کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میٹھا پھل ہو اس کو لے لے اور جو زہریلا پھل چھوڑ دے؟ کلی جا کے آیت پڑھے. کلی من کل ثمرات. کل ثمرات دنیا میں جتنے پھل جتنے پھول ہو, چاہے میٹھے ہو چاہے زہریلے ہو, ان کے عرق کو حاصل کر, ان کے لہو کو نچوڑ دے, ان کے عرق کو حاصل کر, اس کا رس نکال دے ہے نا. تیرے پیٹ, اس کے پیٹ سے جو مشروب نکلے گا اس میں مختلف رنگوں کا ہوگا. فیہ شفاء للناس. ہم نے اس میں انسانیت کے لیے شفا رکھی ہے. ہم نے اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے. تو علی والوں سمجھ میں آیا عام پھولوں کا لہو اگر کھچ کر مکھی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ شفا بن جائے. تو باغ رسالت کے گل امامت کا لہو اگر مٹی میں مل جائے تو وہ کھا کے شفا بن جائے. چھوڑ دے بس, اب کم نہ کریے گا. اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت کم ہے, میرا ساتھ دیتے رہے. اوہا فی سمائن امرہا. سورہ فصلت میں کہتا ہے ہم نے آسمان پر وحی کی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ. زمین پر وحی کی کہ تجھے کیا کرنا ہے. آسمان کو کہا کہ تجھے کیا کرنا ہے. شہر کے مکھی کو کہا کہ تجھے کیا کرنا ہے نا. اور اب پھر قرآن مجید میں اللہ نے کہا اوحینا الی ام موسیٰ. عرضی ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اس کو دودھ پلا. دیکھو کس اللہ وحی کرنے میں بخل نہیں کرتا. وہ ارحم, یہی پیغام تھا آج کے مجلس کا. وہ ارحم الراحمین, وہ غنی مطلق, وہ اکرم الاکرمین, وہ اجود الاجودین, وہ احسن الناظرین, وہ احسن السامعین ہے نا. وہ بخل نہیں کرتا وحی کرنے کے اندر. آسمان پر وحی, زمین پر وحی, شہر کے مکھی میں وحی, مادر موسیٰ میں وحی. یہ وہ وحیاں ہیں جن کا تعلق براہ راست نبوت سے نہیں ہے. اور اب اللہ نے نبیوں پر وحی کی. ہم نے توریت بھیجی وحی کے ذریعے. جو متوجہ کریں, ہم نے انجیل بھیجی وحی کے ذریعے. زبور آئی وحی کے ذریعے ہے نا. توریت آ گئی. جو نہ سنیے گا قرآن کے ماننے والے بیٹھے. توریت اللہ کی کتاب موسیٰ پہ اتری, زبور حضرت داؤد پر, انجیل حضرت عیسیٰ پر ہے نا. اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا میسج ہے نا. لیکن علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا. عصا بن جائے معجزہ ہے. پھینکا ہوا نے وہ سانپوں کو, رسیوں کو نکل گیا, یہ ان کا معجزہ. لیکن توریت معجزہ نہیں ہے. انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری. ان کا ہاتھ رکھ دینا, شفا یاب کر دینا, مردے کو زندہ کرنا, یہ ان کا معجزہ ہے. انجیل معجزہ نہیں ہے. حضرت داؤد کی خوش الہانی, حضرت سلیمان کا ہوا میں اڑ جانا, یہ قالین تھا نا ان کا, رسالت سلیمانی, اس میں اڑتے تھے وہ ان کا معجزہ. داؤد علیہ السلام کی اچھی آواز, یہ ان کا معجزہ ہے نا. لیکن زبور معجزہ نہیں تھی. ساری کائنات کی وحیوں میں واحد قرآن ہے جسے اللہ نے ہدایت بھی بنایا, معجزہ بھی بنایا. ساری کائنات میں کی وحیوں میں اللہ نے قرآن مجید کو شرف کیا کہ اس اللہ نے ہدایت بھی بنایا. ہدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت, ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, صاحبان ایمان کے لیے ہدایت ہے نا. ہدی للمتقین, صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت. تو ہدایت بھی ہے, معجزہ بھی ہے. اور اب کیسا معجزہ ہے؟ معجزہ یہ جو چیز چیلنج کرتے ہیں, پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہے اللہ. سورہ بقرہ کے اندر سنیے قرآن کی طاقت. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم یہ سمجھتے ہو, اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب اتاری ہے یہ ہمارا کلام نہیں ہے. تو فَأْتُوا, اللہ کہہ رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, اللہ چیلنج کر رہا ہے, تحدی کر رہا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ,
اس جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, ہے نا, اگر سچے ہو تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ. اب مجھے بتائیں, قرآن پڑھنے والے, نبی کے ماننے والے, علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آیت کا ترجمہ کر دیا, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. خدا نے قرآن میں چیلنج کیا, فاتو بے صورت میں مثلے, اس جیسا ایک سورہ بناؤ. کیا یہ کہا اللہ نے کہ جو سورہ بقرہ سب سے بڑا ہے وہ بناؤ, اور جو سورہ کوثر ہے وہ نہ بناؤ؟ ایک سورہ بناؤ, چاہے سورہ بقرہ ہو سب سے بڑا یا سورہ کوثر سب سے چھوٹا ہو, ہے نا. اللہ کہتا ہے چھوٹا ہے صحیح, سب سے چھوٹا سورہ کوثر, ویسے سورہ بنا کر لے آؤ, ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کے بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے, بڑا بھی موضوع چھوٹا بھی موضوع. یہی تو اللہ کے کلام کو میرے امام نے پہنچایا کہ صغیرون و کبیرون سواء, ہمارا چھوٹا بھی امام ہے, ہمارا بڑا بھی امام ہے. ہمارا چھوٹا بھی امام, ہمارا بڑا بھی امام. بس بیان کو آگے لے جا رہا ہوں میں پھر اس آیت کی طرف, تاکہ آپ کے ذہن میں فیصلہ ہو جائے. اور دیکھیں قرآن مجید نے, ابھی میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب اتاری ہے, اللہ بول رہا ہے, قہار جبار متکبر قدیر اللہ کل شے, وہ کہہ رہا ہے جو کتاب اتاری ہے نا, اگر تمہیں شک ہے, ریب کے معنی شک, اگر تمہیں شک ہے کہ کلام اللہ ہمارا نہیں ہے, اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ. اور اب اس کے چیلنج کیسا کیا اللہ نے, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور اپنے جتنے تمہارے چھوٹے خدا ہیں ان کو مدد کر کے بلاؤ. ساتھ یہ جملہ ہے, یہ جملہ پوری طاقت سے پہنچ چاہیے. ذرا سا باریک بات ہے لیکن میں آہستہ ہو رہا ہوں تاکہ ہر نوجوان بچے بزرگ تک یہ پیغام پہنچ جائے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے بت ہیں, تمہارے جتنے چھوٹے خدا ہیں, ان سب کو مدد کے لیے, اپنی سپورٹ کے لیے بلا لو. ان کو تم صادقین, اگر تم مجمع بیٹھا ہوا آواز نہیں آ رہی ہے, ساتھ دیں مجھے, اس سے پڑھ کے جملہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن مجید کا, ہے نا. ان کنتم صادقین, اگر تو نہیں رہے, اگر تم سچے ہو, اگر سچے ہو تو سب کو لاؤ, چھوٹے خداؤں کو, اور مل کر قرآن کا سورہ بنا کے لاؤ, ہے نا. اس کے بعد جاتے کیا کہتا تھا, اب دیکھیں سن کیا کہا اللہ نے سورہ بقرہ, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر ایسا نہ کر سکو, یعنی قرآن کا جواب نہ لا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, تو جواب نہ لا سکو تو کیا کروں, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہے, پتھر بھی ہے. خدا مجھے طاقت دے کلیجے میں کہ میں جملہ پہنچا دوں. آپ نے ترجمہ سن لیا بڑی بیداری سے, اب اس میں جو راز جو جملہ رکھا ہوا ہے وہ حکمت آپ کو کھول کے دے رہا ہوں. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, بیان طویل نہیں ہے, بیان میرا آج مختصر ہے, لیکن یہ جملہ جس منزل پر میں مجلس کو لے کے آ گیا ہوں, یہاں سے آخر تک بچے نوجوان بزرگ میرے ساتھ دے تاکہ زمانے کو پیغام پہنچائے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اگر تم جواب نہ لا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اللہ کہہ رہا ہے حقیقتاً یقیناً قیامت تک تم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, ایک آیت ایک سورہ نہیں بنا سکتے. تو جب نہیں بنا سکو تو ڈرو, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن فقط انسان نہیں, انسان بھی ہے, پتھر بھی ہے, اور عدت للکافرین, جو کافروں کے لیے بنی ہے. میں نے آیت پڑھ دی, اب علی والوں کی ذوق سماعت پر ایک سوال کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ اگر جواب نہ لا سکو تو ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان ہے, نہیں, جس کا ایندھن انسان بھی ہے, پتھر بھی ہے. اور انسان میں تو شعور ہے, حیات ہے, زندگی ہے, سوچتا ہے. پتھر کو سوچے نہ حیات نہ شعور. یہ پتھر نے کیا قصور کیا کہ پتھر کو اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے. بھائی پتھر تو تراشا گیا ہے نا, اور تراش کو نبو بن گیا, اور لوگ پوچھ رہے ہیں اس کو, ہے نا. تو پتھر کو جلا رہا ہے اللہ. پتھر کو جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, پتھر کو جلانے سے پتھر کے پوجنے والوں کو جلانا مقصود ہے. مل کے سارے آ جائیں. پتھر کے آپ بیدار ہوں گے تو آگے بڑھوں گا. پتھر کے جلانے سے پتھر کے جلانا مقصود نہیں ہے, پتھر کے پوجنے والوں کا جلانا مقصود ہے. پتھر تو تراشے گئے ہیں, تراش کر انہیں رکھ دیا گیا ہے نا. تو مالک انسان کو جلایا, اس میں کوئی شعور ہے, زندگی ہے. یہ پتھر نے کیا کیا تھا, کیا پتھر نے کچھ نہیں کیا, لیکن پتھر کو وہاں بٹھایا ہے جو اس کی جگہ نہیں تھی.
10-12 منٹ ہے, فضائل سن لیے 10-12 منٹ میں تاکہ آپ کے ذہنوں کو مسائل کی طرف لے جاؤں. قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, ہے نا. اگر سمجھ تو اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ. یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے, اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے میں کیا طاقت ہے, سب مل جاؤ, سب مل جاؤ, ہے نا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور سورہ ہود میں کہتا ہے فاتو بعشر سورہ مثلی مفتریات. اگر سمجھتے ہو کہ کلام اللہ کا نہیں ہے یہ قرآن, تو اس جیسے 10 سورے بناؤ. ایک سورہ بناؤ سورہ بقرہ, 10 سورے بناؤ سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل. 17واں سورہ. قرآن سننے کے عادی ہے, یہ آیت آگے چیک کریے گا. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. رسول کہہ دو اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں, والجن اور ساری دنیا کے جنات جمع ہو جائیں قرآن بنانے پر, تو لا یأتون بمثلہ, وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب بنا کے نہیں لا سکتے. اگرچہ ایک دوسرے کی مدد نہ کر رہا ہو. علی والے میرا دل چاہ رہا ہے آپ بھی سماعتوں میں ایک جملہ اتارنے کا, مولا مجھے طاقت دے کہ میں جملہ پہنچاؤں. قرآن نے کہا ایک سورہ بناؤ, قرآن نے کہا 10 سورے بناؤ, قرآن نے کہا سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, قرآن جیسی کتاب بنائیں گے, ہے نا. چیلنج کر رہا ہے نا, اور چیلنج ہے قیامت تک کہ یہاں سارے ڈنڈ و جام کے مسلمان اگر جمع ہو جائیں قرآن کا ایک سورہ بنا سکتے ہیں. سارے کراچی کے مسلمان جمع ہو جائیں بنا سکتے ہیں. پورا پاکستان جمع ہو جائے قرآن کا ایک آیت بنانے کے لیے بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا. تو فیصلہ ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر قرآن بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے. تو فیصلہ کر دیا کہ جب اجماع کر کے تم قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن کا فارغ کہاں ہے. بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے, کائنات کی سب سے بڑی کتاب. اب میں ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں, جملہ میرا نہیں ہے, یہ میں نے آیتیں سنائی آپ کو اللہ کا کلام قرآن ثابت کا, اور اب علی ہے قرآن ناطق. علی نے قرآن کے لیے کیا کہا وہ سنے اور مجھے اجازت دیں, ہے نا. بیان کبھی نہیں کر رہا ہوں میں, اب محجوب لاتا کہ چند جملے سنا رہا ہوں آپ کو, آپ کے ذہن آمادہ ہے. قرآن ایک سورہ بناؤ, 10 سورے بناؤ, انسان جمع ہو جائیں, جنات جمع ہو جائیں, قرآن بنا نہیں سکتے, ہے نا. یہ قرآن نے تعریف کی اپنی, لاؤ چیلنج لے کر. اور اب علی کہہ رہے ہیں ثم انزل علیہ کتاب نورا لا تطفئ مصابیح وسراجا لا یخبو توقدو وبحرا لا یدرک قعرو جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء وربیعا لقلوب الفقہاء. علی کہہ رہے ہیں کہ پھر میرے اللہ نے میرے بھائی محمد پر ایسی کتاب اتاری جو ایسا نور ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی. علی کے زبان سے قرآن کے فضائل سننے والے مولا آپ کو سلامت رکھے. ثم آپ پڑھیے گا, میں فضائل سننے نہیں پڑھ رہا ہوں, درمیان سے پڑھ رہا ہوں, نہیں مراقب کے. ثم کلام کسی وقت بھی مسائل پہ آ جائے گا, ذرا ہوا کرنا ہے, اس کو چھوڑ دیں, پوری طاقت لگائیں تاکہ جملہ ذہن پائے. آپ کی آوازیں آئیں گی تو رزق بنے گا پڑھنے کا بھی. ثم مائک بھی ڈسٹرب کر رہا ہے لیکن مجھے پوری طاقت لگانی ہے. ثم انزل علیہ کتاب, پھر اللہ نے میرے بھائی محمد پر وہ کتاب اتاری جو ایسا نور ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی. وسراجا لا یخبو توقدو, اور قرآن ایسا چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی. وبحرا لا یدرک قعرو, اور یہ قرآن ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی جا نہیں سکتا. وعزا لا تهزم انصارو, اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ زمانہ ہار جائے قرآن پڑھنے والا کبھی نہ ہارے. سلامت رہیے آپ کی اتباعت, مولا آباد رکھے. فیصلہ ہو رہا ہے, میرا ساتھ دینا. وعزا لا تهزم انصارو, علی بول رہے ہیں یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو ایسی عزت عطا کرتا ہے, ایسا وقار عطا کرتا ہے کہ زمانہ ہار جائے لیکن قرآن پڑھنے والا زندگی کی دوڑ میں کبھی نہ ہارے, ہے نا. جعلہ اللہ ریاض العدل و خذلانو, اس قرآن میں عدل کے باغیچے ہیں. اس علی کہہ رہے ہیں اس قرآن میں عدل کے تالاب ہیں. اللہ نے اس قرآن کو جعلہ اللہ ریان, تشنگان علم کے لیے ایسا پانی بنایا جسے پی کے وہ سیلاب ہو جائے.
ظاہر نہ کرو، میرے ساتھ چلو، پوری طاقت سے آواز آنی چاہیے، ہاتھ بھی چلے، آوازیں بھی آنی چاہیے. جعل اللہ ریت عدش العلماء وربین قلب الفقہاء. یہ قرآن تشنگالی علم کے لیے پانی ہے، یہ قرآن فقیہوں کے دلوں کی بہار ہے. وہ علم لمن وعا، وہ حکم لمن قضا، وہ حدیث لمن روا. آگے پیچھے کر کے پڑھا ہوں میں. علی کہہ رہے ہیں یہ قرآن علم ہے اس کے لیے جو سمجھ سے کام لے، یہ قرآن سچی بات ہے اس کے لیے جو سچ بولنے کا عادی ہو. یہ قرآن سچا فیصلہ ہے اس کے لیے جو سچا فیصلہ کرنے کا عادی ہو. جس طریقے سے علی نے بولا قرآن پر، ویسے کوئی نہیں بولا. بھائی بولے تو بولے جو قرآن سمجھتا ہو. اللہ نے بولے تو قرآن پر جو قرآن کو سمجھتا ہو. جیسے میرے علی نے بولا قرآن پر، ویسا علی کو علی کے علاوہ کوئی نہیں بولا. اللہ نے 114 صحیفے نازل کیے ہدایت بشر کے لیے، 114 صحیفے نازل کیے ہے نا. پھر اللہ نے ان 114 صحیفوں کو خلاصہ دیا 4 کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں. پوری طرح کا خلاصہ دے رہا ہوں، میرے ساتھ دیے گا. 114 صحیفوں کو خلاصہ کیا 4 کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں. پھر پچھلی 3 کتابوں کا خلاصہ کیا قرآن مجید کے اندر. یعنی 114 صحیفے 114 سورہ بن کر قرآن میں جمع ہو گئے. 114 صحیفے خلاصہ کیا 4 کتابوں میں. پچھلی 3 کتابوں کا خلاصہ، توریت کا خلاصہ قرآن میں، زبور کا خلاصہ قرآن میں، انجیل کا خلاصہ قرآن میں ہے نا. پچھلی 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن میں کیا تو 114 صحیفے 114 سورے بن کر قرآن میں سما گئے. تو مجھے کہنے دو کہ 114 صحیفے خلاصہ پائے 4 کتابوں میں، پچھلی 3 کتابیں خلاصہ پائے قرآن مجید کے اندر، قرآن خلاصہ پائے سورہ حمد کے اندر، سورہ حمد خلاصہ پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ خلاصہ پائے بسم اللہ میں. اور بے کا نقطہ اگر مجسم ہو جائے تو علی بن جائے. مل کے سارے ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی. نعرہ ولایت علی ولی اللہ ہے نا. میرے نبی نے بھی علی کو ہاتھ پہ بلند کر کے مولا بنایا. میں ختم کر رہا ہوں، یہ آپ کے اٹھنے میں ہاتھ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہ رک کے کچھ جملہ کرو. نبی نے ہاتھ پہ علی کو بلند کیا. آخری کلمات میرے ساتھ دینا، جو اب تک نہیں بول پایا میرے ساتھ دے. نبی نے ہاتھ پہ علی کو بلند کیا ہے نا، اور زبان سے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا. میرا خدا کرے مجھے طاقت ملے سینے میں تھی کہ میں جملہ پہنچا سکوں. جو باہر بیٹھے میرے ساتھ دے، میں آپ کا ممنون ہوں، مشکل کو ہوں. مولا آواز رکھے سارے بانیان مجلس کو، سارے حاضرین مجلس کو ہے نا. مولا تفریحات میں نظر فرمائے میر صاحبان کی جنہوں نے یہ خمسے کا اہتمام کیا. لیکن مجھے آخری کلمہ کہنا ہے. میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور غلطی کی یاد آتی ہے. نبی نے ہاتھ پہ بلند کیا اور کہا من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا. اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا، اس کے بعد نبی نے خاموشی اختیار نہیں کی. اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ نبی نے علی کے لیے دعا کی، اللہم غالباً والا ہو. میں ختم کر رہا تھا، آواز آنی چاہیے تھا. ادھر مجھے بیٹھا ہے ماشاءاللہ باہر تک میرے ساتھ دینا. نبی کے چاہنے والے ہیں اور علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہم غالباً والا ہو و آدماً عدا ہو. نبی کہہ رہے ہیں پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. آدھے من آدھا ہو نبی کہہ رہے ہیں. اور اس سے حوالہ لے لیجیے گا. اور پروردگار تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کر. پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. وخذل من خذلہ.
परवरदिगार तू उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ दे। सलामत रहे मौला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी कलमात है, मुझे मसाइल पढ़ना है। अब मिलकर फैसला करना, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मेरा साथ देना। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे फैसला करवा रहा हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह सैयद शुहदा, है ना? मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दूँ मन कुंतु मौलाहु फहाजा अली मौला, और सारे मजमे से पूछूं बाहर अंदर वालों से कि क्या लिखा हुआ है, तो सब कहेंगे जनाब कि हमारे प्यारे नबी का कौल है। मैंने कहा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत रखे। यहाँ पर मैंने लिख दिया अल्लाहुम्मा नबी की दुआ, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला आदमन अलाहु, बड़ा बड़ा। और मजमे से पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है, सारे मजमे ने कहा ये हमारे नबी की दुआ है। आवाज आनी चाहिए कान में मेरे। मैंने कहा ये क्या है, कहा कौल। मैंने कहा ये क्या है, कहा दुआ। मैंने कहा बस आप फैसला कर ले। सदर इस्लाम के सब जानते हैं, तारीख में लिखा है ना कि यहूदी मेरे नबी को नबी तो नहीं मानता, लेकिन कौल का सच्चा मानता था। खुदा करे मैं आपके जज्बे की तर्जुमानी कर सकूं। मेरा साथी आने वाले पीछे वाले भी यहूदी को नबी की नबूवत पे एतबार तो नहीं है, वो तो यहूदी है, लेकिन ये कहता है कि मोहम्मद का कौल सच्चा है, मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। और ईसाई मुबाहिले में क्या कह रहे थे, इन्नी लारा खुशबू। हम उन चेहरों को देख रहे हैं, ये पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ हट जाए, तो यहूदी को नबी के कौल पर एतबार, ईसाई को नबी की दुआ पे एतबार। गदीर में नबी ने अली कर ये दो जुमले कहे, एक कौल कहा, एक दुआ कही। अगर कौल को ना माना यहूदी से बदतर, अगर दुआ ना मानी ईसाई से बदतर। वली के लिए जरूर नहीं है कि वो साहिब तख्त हो, साहिब कुर्सी हो, साहिब लश्कर हो, साहिब अस्कर हो, साहिब हुकूमत हो, साहिब खजाना हो। नहीं, गले में तौक हो जब भी वली है, हाथों में हथकड़ियां हो जब भी वली है, पैरों में बेड़ियां हो जब भी वली है। ताबूत बरामद होगा। तुम रोने के लिए बैठे हो, जुमला सुनना और पूरी हसासियत के साथ सुनना। देखो, तारीख ने कभी आले मोहम्मद के जनाजों के साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। बड़े अजीब जनाजे उठे हैं। अली का जनाजा कंबल में रख के उठाया गया। अच्छा देखो देखो, हसन का जनाजा याद है? हसन मुस्तफा। दुनिया का कोई जनाजा घर से निकलकर घर में वापस नहीं आता। ये तारीख का पहला और आखिरी जनाजा जो घर से निकलकर वापस घर में गया। एक जनाजा तुम्हें और याद कराऊं, मूसा काजिम का जनाजा, कंबल में लपेट कर बगदाद के पुल पर रख दिया गया। बड़ी देर तक पड़ा रहा, किसी को नहीं मालूम ये किसका जनाजा है। लेकिन रोने वालों, ये जनाजे तो तुम सुनते हो और सुनते रहोगे, लेकिन एक जनाजा वो जो उठ ना सका, शाम की कोठरी में दफन हो गया। जिस तरीके से मूसा काजिम को हथकड़ियों में दफन किया गया, वैसे ही ये हुसैन की यतीमा अपने फटे हुए कुर्ते में दफना दी गई। तुम रो रहे हो। मैं चौथे इमाम के सामने जब पानी आता था ना, तो कहते थे कैफा अशरबो वक़्त क़ुतिला अबी अशरब, मैं ये पानी कैसे पीऊं, मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया। खाना आया, खाने पे नजर पड़ी, कहने लगे
कैफा आकुलु वक़द कुतिला अबी जुआनन, मैं ये खाना कैसे खाऊं, मेरा बाबा तो भूखा मारा गया। बाजार से गुजर रहे थे, सुना है ना, बाजार से गुजर के अपने घर जा रहे थे, रास्ते में कसाई की दुकान थी, उसने जानवर को बिठाया कि ज़बह करें। एक मरतबा किसी ने पुकार के कहा कसाब से, अरे तुझे कुछ खबर है, सैयद सज्जाद आ रहे हैं। उसने छुरी को फेंका, जानवर को आजाद किया, दुकान के बाहर खड़ा हो गया। इमाम करीब आए और इल्मे इमामत से समझ गए कि क्या होने वाला है। छुरी भी है, जानवर भी है। एक मतलब मेरे चौथे इमाम ने कस्साब की आंखों में आंखें डाली और कहा कस्साब, मेरे नाना की शरीयत में जानवर का ज़बह जायज़ है, तू ज़बह कर, जब मैं चला जाऊं, लेकिन तुझे बस इतनी वसीयत है कि ज़बह करने से पहले इसे पानी पिला दे। और उसके बाद चीख मारी कि हाय देख, मेरे बाबा का तो एक घूंट पानी भी नहीं मिला। यकुम सफर को खाला, शाम के मरकजी बाजार के साथ पहली सफर को काफिला अहले हरम का शाम के मरकजी बाजार में आया। उनके वालों शान जानते हो काफिला किस शान से आया? आगे आगे नेज़े पर अब्बास का सर था और जिसके हाथ में वो नेज़ा था ना, मातम करोगे रो पहले, वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू दुराब के अलमबरदार का सर है। अब्बास के सर के पीछे पाप प्यादा, पाप रहना सैयद सज्जाद, उनके पीछे बीबियों के नाके। काफिला मरकजी बाजार में आया। तुमने सुना है पैगंबर के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद, उन्होंने उस सर को पहचाना। किसके सर को? हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे बढ़ चुका था। आए, मतलब कहता है आए उस सर के पास, उस नाके के पास जहाँ वो सर था, उस नाके पर एक बीबी बैठी हुई थी। कहने लगे सर तो मेरे हुसैन का है, सर तो मेरे मौला हुसैन का है, लेकिन बीबी आप कौन है? एक बड़ा बालों के अंदर से बीबी ने पूछा कि तू कौन है? कहा मैं रसूल का सहाबी हूँ। तो रोकर कहने लगी मेरे नाना के सहाबी, तुमने देखा कि मेरे नाना की औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? कहा बीबी क्या आप अली की बेटी हैं? कहा मेरे नाना के सहाबी, तुमने मुझे सही पहचाना। कहा बीबी मैं बूढ़ा हूँ, आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन कोई छोटी खिदमत बता दें। कहा मेरे नाना के सहाबी बस कितना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेकर आगे बढ़ जाए, ताकि मजमा साथ में आगे बढ़ जाए। सहल की जेब में 400 दिनार थे, 400 दिनार थे, नेज़ा बरदार के हाथ में रखे और कहा कि सर हुसैन को लेकर आगे बढ़ जाओ। बड़ी खिदमत है सहाबे के नाम की। अब सर हुसैन को लेकर आगे बढ़ जाओ। अब तरतीब जरा बदल गई। आगे अब्बास का सर, उसके पीछे हुसैन का सर, उसके पीछे पाप प्यादा, पाप रहना सज्जाद, उसके पीछे बीबियां, अहले हरम की बीबियां। काफिला शाम के मरकजी बाजार में आया। उन वालों उस दिन तक उस जगह का नाम बाबू साद नहीं था, वो दमिश्क का मरकजी बाजार था। सुनोगे, साद कहते हैं कई घंटों को, क्योंकि आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला कई घंटों उस धूप में खड़ा रहा, इसलिए उस जगह का नाम बना बाबू साद। ज़ुहर इब्ने क़ैस तश्ते तिला में हुसैन इब्ने अली का सर लेकर यजीद के पास पहुंचा, सर पेश किया। यजीद ने गौर से हुसैन के सर को देखा। मेरे मौला के सर के बाल सफेद थे, दाढ़ी के बाल सफेद थे। गौर से हुसैन के सर को देखा और कहने लगा हुसैन बहुत जल्द बूढ़े होंगे। अजीब जुमला है ना, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े होंगे। ज़ुहर इब्ने क़ैस का अमीर आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे। आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब या अली कहकर अली अकबर का लाशा उठाया तो सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन के सर को देखा और उसके बाद यजीद ने निगाह डाली उन बीबियों पर। पूछने
پوچھنے لگا من حاضہی من حاضہی من حاضہی، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. شرفا بیٹھے ہو نا دربار میں، یہ فلاں بی بی ہے. اب اس کے بعد یزید نے نگاہ کی سجدہ سجاد پر، کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. ابن مرجانہ ابن زیاد کا نام ہے. ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. یزید بول رہا ہے. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے ولایت کبریٰ. خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. کہا میرے سامنے تمہاری ہمت، یزید نے کہا میرے سامنے تمہاری ہمت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا. سجاد پھر بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. تابوت سنبھالو گے نا؟ یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. یزید گھبرا گیا، یزید گھبرا گیا. آخر جملے کہنے لگا من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ. یہ سوچ کے لوگ کہ فاطمہ زہرا کے حق ادا کر رہے ہو. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. ایک بڑا کہنے لگی امین العدل جبدت الرقاب، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، آپ کی آنکھوں میں آنسو مولا رومان سجدے میں انہیں جھکاتا کرے. امین العدل جبدت الرقاب، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد. کیا یہ بیوی بول رہی ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ تیری کنیزیں، تیری عورتیں تو پردے میں رہے اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ کہہ کر میری شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو بیوی بیٹھی تو دربار میں رونے کا ہول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا سنا. ارے یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، ارے یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. اور رونے کا ہول مچا دربار میں. یزید گھبرا گیا. یزید نے گھبرا کر اپنا سر جھکایا. رونے والوں یزید ابھی سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے کھڑا ہوا اور اپنی چادر اپنی ابا اپنی عورت کے سر پہ ڈالی. کہنے لگا تو بلوائے عام میں آ گئی، تو دربار عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں، میں تو حجرے میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ تو حجرے میں بیٹھی ہے اور میری بیٹی دربار میں خطبہ. کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، بیمار ہے، تابوت اٹھ رہا ہے، بیمار کربلا کا ہے، تابوت